کیا چیز زیادہ اہم ہے، ظاہری اعمال یا پھر دل کی پاکیزگی؟ آج ہم چند ایسی ہی دلچسپ مثالوں پر غور کریں گے جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ زندگی کی اصل قدر آخر کس چیز میں چھپی ہے۔ تو ہماری پہلی کہانی ہمیں ایک بہت ہی غیر معمولی شخصیت سے ملواتی ہے جن کا نام تھا بہلول دانا۔ لوگ انہیں ایک سادہ سا درویش سمجھتے تھے، لیکن ان کی حکمت کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک عالم صاحب جنہیں اپنے علم پر بڑا غرور تھا، بہلول کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنے علم کو سچائی جاننے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو نیچا دکھانے اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اس نے بہلول کے سامنے 3 ایسے سوال رکھے جو اس کے خیال میں بالکل لاجواب تھے، ایسے سوال جن کا کوئی حل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب بہلول نے لمبی چوڑی بحث میں پڑنے کے بجائے ایک بہت ہی سیدھا اور عملی کام کیا۔ انہوں نے زمین سے سوکھی مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور سیدھا اس عالم کے سر پر دے مارا۔ وہ عالم تو حیران پریشان ہو کر سیدھا قاضی کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا، اور جب بہلول کو عدالت میں بلایا گیا تو انہوں نے بڑے سکون سے بتایا کہ انہوں نے حملہ نہیں کیا بلکہ اس عالم کے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے بہلول نے خدا کو دیکھنے والے سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، تم کہتی ہو تمہیں درد ہو رہا ہے، کہاں ہے وہ درد؟ دکھاؤ مجھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح درد حقیقی ہے لیکن نظر نہیں آتا، خدا بھی حقیقی ہے لیکن اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے بعد باری آئی ذمہ داری کے مسئلے کی۔ بہلول نے اس کی منافقت کو سامنے رکھا اور کہا، اگر مجھے شیطان نے مارنے پر مجبور کیا تھا تو میری شکایت کیوں کی؟ تمہیں تو جا کر شیطان کو پکڑنا چاہیے تھا۔ اور آخر میں انہوں نے اسی مٹی کے ڈھیلے کی مثال دی اور کہا، دیکھو تم مٹی سے بنے ہو، میں نے تمہیں مٹی سے ہی مارا، چوٹ لگی نا؟ بس اسی طرح جو آگ سے بنا ہے اسے آگ سے بھی تکلیف ہوگی۔ چلیے اب اپنی اگلی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کہانی میں بہلول کا سامنا وقت کے طاقتور خلیفہ ہارون رشید سے ہوتا ہے، اور یہ ملاقات ہمیں دولت اور بھروسے کا ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے۔ ہارون رشید اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سڑک کنارے بیٹھے سادہ لباس بہلول پر پڑی۔ وہ بہلول کے انداز سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کے پاس آ کر پوچھا کہ وہ اتنی گہرائی سے کیا دیکھ رہے ہیں۔ ملول کا جواب بہت گہرا تھا، ایک ایسی یاد دہانی جو طاقت اور شہرت کے عارضی ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ بہلول کی حکمت سے متاثر ہو کر ہارون رشید نے بڑی عاجزی سے ان کی کوئی بھی ضرورت پوری کرنے کی پیشکش کی، جو ایک طاقتور حکمران کی طرف سے بہت بڑی بات تھی۔ یہ سن کر بہلول ہنس پڑے اور انہوں نے بادشاہ کی پیشکش کو ایک بہت ہی طاقتور جملے کے ساتھ ٹھکرا دیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ حقیقی بھروسہ اور رزق کہاں سے آتا ہے۔ یہ اندرونی یقین کی کیفیت ہے، نہ کہ بیرونی سہارے کی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی آخری اور شاید سب سے گہری مثال کی طرف۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جسے بار بار جنت کی ضمانت دی گئی۔ سوچئے، ایک صحابی عبداللہ ابن عمرو نے لگاتار 3 دن یہی اعلان سنا، اور ہر بار یہ ایک ہی بالکل عام سے نظر آنے والے شخص کے بارے میں تھا۔ آخرکار انہوں نے اس شخص کا راز جاننے کا فیصلہ کیا، یہ جاننے کی امید میں کہ آخر وہ ایسا کون سا خاص عمل کرتا ہے۔ انہوں نے ایک بہانہ بنایا اور اس شخص سے 3 راتیں اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت مانگی۔ لیکن 3 دن تک مشاہدہ کرنے کے بعد وہ حیران رہ گئے۔ اس شخص کے اعمال میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ عبداللہ خود اس سے کہیں زیادہ عبادت کرتے نظر آ رہے تھے۔ آخرکار الجھن میں پڑ کر عبداللہ نے اپنے آنے کی اصل وجہ بتا دی اور اس شخص سے سیدھا سیدھا پوچھ لیا کہ وہ ایسا کون سا خاص عمل کرتے ہیں جو ان سے چھوٹ رہا ہے۔ اور پھر اس شخص نے وہ راز بتایا جو کسی عمل کے بارے میں نہیں تھا بلکہ ایک اندرونی کیفیت کے بارے میں تھا، اس کے دل کی مکمل پاکیزگی۔ تو ایک دانا، ایک بادشاہ اور ایک عام سے نظر آنے والے جنتی آدمی کی ان کہانیوں کو آخر کون سی چیز آپس میں جوڑتی ہے؟ ان تمام کہانیوں کا سبق بالکل صاف ہے۔ اصل پیمانہ اندرونی حقیقت ہے، کسی کا نظریہ، اس کا اخلاص اور اس کے دل کی حالت۔ یہ لازوال مثالیں ہمیں ایک واضح رہنمائی دیتی ہیں، ظاہری شکل و صورت پر کم اور ایک ایسے دل کو بنانے پر زیادہ توجہ دیں جو کینہ اور حسد سے بالکل پاک ہو۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جس پر اس وضاحت کے ختم ہونے کے بہت بعد تک غور کیا جا سکتا ہے۔